اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران و خاران عزیز، آج ہم سورۃ الناس کی جو مختصر تفسیر اور کچھ وضاحت ہے جو کچھ علماء سے کسب کیا اور مفسرین اسلام سے جو استفادہ کیا، اس میں سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ اعوذ برب الناس، کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ قل جو ہے یہ خطاب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب، آپ کو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو علم عطا کریں، لوگوں کو حقائق سے آگاہی عطا کریں، لوگوں کو اس کائنات کے اندر جو راز ہیں ان رازوں سے آگاہ کیجئے، جو کہ آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں، جاہلوں، امیین میں اپنا رسول مبعوث کیا تاکہ ان پر اس کی آیات اور نشانیاں تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے اندر کمالات پیدا کرے اور کمالات کا شوق پیدا کرے، اور اس کے بعد ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کرے۔ اور اگر یہ چیز نہ، اس سے پہلے کہ وہ یہ چیزیں حاصل کریں، یعنی جب تک وہ یہ چیزیں حاصل نہ کریں گے وہ ضلال مبین اور کھلی گمراہی میں رہیں گے، یعنی راستہ نظر نہ آئے گا۔ گمراہ یعنی راہ گم کیے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو منزلوں کو نہیں جانتے وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو راستہ پتہ نہیں ہوتا، جن کو دیوانے ہم کہتے ہیں، جن کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ چلتے ہیں، شاید ہم کم چلتے ہوں وہ زیادہ چلتے ہیں، لیکن چونکہ راہ کو گم کیے ہوتے ہیں لہٰذا منزل کو نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے حبیب ان کو تعلیم دیجئے۔ جہاں جہاں قل استعمال ہوا ہے یعنی ان کو سمجھائیں، اس بات کا مطلب ان کو سمجھائیں اور ان کو تعلیم دیں، کیونکہ علم جب تک نہیں آئے گا، علم جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ علم ہے انسان اور حقائق، انسان کے لیے حقائق کو واضح کرنے والی چیز۔ انسان اس سے پہلے جہالت میں ہوتا ہے، جہالت ایک پردہ ہے جو انسان کے اور حقائق کے درمیان حائل ہوتا ہے، اس پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ پردہ ہٹتا نہیں ہے انسان اسی جو مثلا یہ سامنے اگر ایک دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ دیوار رکاوٹ ہے۔ اگر یہ دیوار ہٹا دی جائے تو انسان اس کے جو پیچھے جو چیز ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جو فکر ہے، انسان کی روح جو ہے، جو انسان کے یقین ہے، اس کے اور حقائق کے درمیان جو ہیں وہ جہالت کے پردے اور دیواریں جو ہیں نا وہ قائم ہیں، کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کے آگے بھی دیواریں قرار دے دی گئی ہیں جہالت کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے لا علمی کی وجہ سے، اور ان کے پیچھے بھی دیواریں ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کے اوپر جہالت کے پردے ہیں، انسان حقائق سے غافل ہے، یا وہ اس کو
بتایا نہیں گیا، اور یا پھر اس کو بتایا گیا لیکن اس نے جو ہے اس کو پرواہ نہیں کی، اور پھر کل وہ افسوس کرے گا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اے کاش کہ میں سن لیتا، اور لو کننا نسمع و نعقل، اور عقل سے کام لیتا اور اس پہ میں تدبر کرتا تو آج میں جہنمیوں میں سے نہ ہوتا۔ یعنی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا انسان تک وہ پیغام پہنچا نہیں ہے، اور یا پہنچا ہے اور اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، یعنی اس کی زندگی میں کی پرائرٹیز میں یہ بات نہیں تھی۔ پہنچا ہے جیسے وہ کہیں گے وہ فرشتے ملائکہ اس سے، جب وہ فوج در فوج لوگ جو ہیں، جب فوج در فوج گروہ در گروہ لوگ جب جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ان دور کے خطرات سے آگاہ کرنے والا، نذیر جو دور کے خطرات سے آپ کو آگاہ کرتا ہے، وہ اس کو نذیر کہتے ہیں، اور رسول اللہ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا گیا۔ تو اس وقت وہ کہیں گے ہاں بھیجا گیا تھا، وہ یہی کہیں قالو بلا قد جاءنا، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ لہٰذا یا تو اس تک حقیقت پہنچی نہیں ہے، یا حقیقت پہنچی ہے لیکن اس کی زندگی کی پرائرٹیز اور ہیں۔ اسی کو جہالت کہتے ہیں، کہ انسان جس طرح سورج اور انسان کے درمیان بادل آ جاتے ہیں تو وہ بادل اس سورج کو چھپا دیتے ہیں، اسی طرح جب انسان کے اوپر جب خواہشات کے بادل آ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے بادل چھا جاتے ہیں، اور دنیا کے جو مختلف چکر ہیں یہ اس کو اپنے بادلوں کے اندر اور ان چکروں کے اندر گم کر دیتے ہیں، تو وہ اصل راہ کو گم کر دیتا ہے، حقائق سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کو تعلیم دو، ان کو سمجھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کے سامنے سے یہ پردے ہٹاؤ تاکہ یہ حقیقت سمجھ سکیں۔ قل، اے میرے حبیب ان کو بتاؤ اس مسئلے کے بارے میں، ان کو سمجھاؤ۔ کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ اعوذ برب الناس، رب کو پناہ، ہم نے کافی اعوذ باللہ کے بارے میں ہم نے کافی ساری بحث کی ہے، وہ لیکچرز بھی موجود ہیں، ان کو بھی سنیے آپ، اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ رب کو بھی سمجھنے کے پہلے رب کا سمجھنا ضروری ہے۔ ربوبیت اس جگہ پہ ربوبیت سمجھنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کے میں جو رب کا استعمال ہوا ہے اس کے اوپر انسان کو تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رسمن ہم چیزیں نہ پڑھیں، ہم رسمن چیزیں پڑھ دیتے ہیں، رسمن نمازیں پڑھ دیتے ہیں، رسمن سورے پڑھ دیتے ہیں، رسمن آیات پڑھ دیتے، تدبر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن میں جو حکم دیا گیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کرو، غور و فکر کرو، اپنی عقل کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالو اس میں سے، یہ اس وقت نکلیں گے جب اس میں تم غور و فکر کرو گے۔ لہٰذا اسی طرح اگر ہم پڑھتے رہیں گے اور بغیر سوچے اور سمجھے ایک رٹا لگا دیں گے تو یقین مانے انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور دقت کرتے ہیں، ان کو ہم اپنی ہدایت کے راہ ضرور ضرور دکھاتے ہیں۔ لہٰذا ربوبیت پروردگار جو کہ ایک ربوبیت پروردگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت جو اس کائنات میں نظام تکوین میں ہے، نظام تشریع میں ہے، انسانوں میں ہے، ہر پوری کائنات کی ہر وجود میں ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ مختصراً یہ ہے کہ ربوبیت یعنی ملکیت کے بعد ربوبیت ہے، کیونکہ وہ مالک ہے اس کائنات کا، اس لیے ربوبیت اس کے لیے زیبا ہے، وہی ربوبیت کرتا ہے اس جہان کی۔ یعنی کائنات کے اندر ہر وجود کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے، ہر وجود کو جو کمال عطا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز کی ربوبیت کرتا ہے۔ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں ہر ایک کے اندر کمال پیدا کرنا، یہ اس ذات کو جو یہ کمالات پیدا کرتی ہے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ یہی نظام تکوین کے اندر اس کی ربوبیت ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں